قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید هل جزاء الاحسان الا الاحسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسن غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ اور شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کیوں کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا اور ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں جو ذرا اردو میں کمزور ہوں ویسے تو ظلم بہت قسم کے دنیا میں ہو رہے ہیں لیکن ظلمت کو اندھیرا تو ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا اور میں تو غرقاب تھا ساحل سے لگایا کس نے میں تو غرقاب تھا ساحل سے لگایا کس نے میرا آقا میرا مولا میرا داتا ہوگا اور رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا میں جو چپ رہوں تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود بارگاہ رسالت والے رسالت درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں ارے بھائی کیا آپ سب کے آگے بھی مائک لگانا پڑے گا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں حب مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کا موقع ہے اور قرآن کریم سے لازم آیت پڑھی گئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اور کسی قسم کی آواز بلند نہیں ہوئی ارے بھائی قرآن کے حکم پر بھی کسی قسم کی آواز بلند نہیں ہو رہی یہ شاید بہت سارے ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی جائے تو درود پڑھنا لازم ضرور آہستہ پڑھیے مگر برابر والے کی خاطر اگر تیز آواز میں پڑھ لیں گے تو ممکن ہے اسے بھی توفیق مل جائے اور یہ تو محفل ابھی آپ نے فرمایا ہے درود و سلام کی محفل اور ابھی ہمارے بزرگ نعت خان آپ کے سامنے فرما گئے کہ اس امریکہ میں بس اسلام حضرت ایک شعر پڑھا تھا آپ کو تو یاد ہوگا آخری والا اس امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں بس اس کے لیے ایک ہی پیغام دے دوں تھوڑی محنت کی ضرورت ہے حضرت گھر بیٹھے کام نہیں چلے گا ابھی حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے اتنا بڑا احسان اللہ نے عطا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اب اس کی ایک لفظ میں تقریر کی جائے تو پھر تو صرف فجر کے موقع پر وضو کا موقع ملے گا عشاء کے لیے تو میں آپ کو نہیں دے سکوں گا موقع لقد اللہ رب العزت فرما رہا ہے احسان فرمایا ہم نے مومنین پر آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت تھوڑا سا بس 2 جملے ارشاد ہیں اگر کوئی کروڑ پتی کسی فقیر کو یہ کہے میرا احسان ہے تیرے اوپر میں نے تجھے 10 روپے دیے وہ فقیر بھی ہنسے گا بھئی ایک کروڑ پتی کا کیا احسان پتی کہ میرے لیے 10 روپے ہیں یہ احسان ہے غریب فقیر کے لیے 10 روپے بھی احسان ہے مگر گنوانے والے کے لیے کوئی بڑی نعمت ہونی چاہیے پھر احسان ہو
تو رب نے کہا میں کیا چھوٹی موٹی نعمتیں تمہیں گنواؤں؟ ہر چیز میری نعمت، ہر چیز میری نعمت جس کا احسان تمہیں اتارنا، لیکن میں جب یاد دلاؤں گا تو میں بڑا والا احسان یاد دلاؤں گا، چھوٹے موٹے احسان یاد نہیں دلاؤں گا۔ یہ تمہارا اپنا کام ہے کہ میری ہر دی ہوئی نعمت کے احسان کو یاد رکھو اور اس کو اتارنے کی کوشش کرو، ہے یا نہیں؟ تو اس لیے رب کی جب گنانے کا احسان آیا، بتانے کا احسان آیا، ہمارے فائدے کے لیے ہمیں جتانے کا احسان آیا، یہ جتانے کا لفظ اللہ کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن ہمیں جتایا جا رہا ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے، اس کو چھوٹا موٹا مت سمجھنا۔ رب تبارک تعالیٰ کہ ویسے اتنے احسانات ہیں، ہم کون سا احسان اس کا سمجھتے ہیں جو یہ والا سمجھیں گے؟ حضرت ہم نے سمجھا ہی نہیں یہ نبی کتنا بڑا احسان ہے، حضرت ہم نے سمجھا ہی نہیں یہ قرآن کتنا بڑا احسان ہے، لاکھوں جلسے ہو رہے ہیں مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ احسان کیا ہے۔ دیکھو آج سے پہلے ہم کیڑے تھے، نہیں کیڑے بھی نہیں تھے، پتہ نہیں کیا تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اللہ رب العزت کا احسان اس نے ہمیں اپنی مخلوق میں شامل فرمایا۔ حضرت is this a great favor or not? He created us, we are his creation, this is a great favor of him. No, on top of it he did another favor to us, that he has created us as a human being. اشرف المخلوقات، صرف مخلوق نہیں، کیڑا بھی بنا دیتا ہے مخلوق ہوتے، کوئی بھی ہمیں دبا کے چل دیتا جیسے ہم دبا کے چل دیتے ہیں۔ خیر ہم تو آج کل اپنے جیسے انسانوں کو دبا کے چل دیتے ہیں، تو کیڑا ہے، کیڑے کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن اللہ نے کرم فرمایا، ہمیں جانور نہیں بنایا، ہمیں کیڑا نہیں بنایا، ہمیں اشرف المخلوق بنایا۔ اور کیا اتنا احسان کافی؟ نہیں، ایک اور احسان فرمایا، اس نے ہمیں مومن بنایا، ایمان والا بنایا۔ لیکن ہم تو کسی نبی کی امت میں ہوتے تو ایمان والے ہوتے تھے، اللہ نے چوتھا کرم فرمایا اپنے پیارے نبی کی امت میں رکھا۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، ذرا حساب تو لگائیے، مجھے نہ بتائیے، خود شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھیے، کبھی ان احسانات کے چکانے کا 1% بھی دل میں خیال آیا؟ حضرت کوئی ایسی چیز ہے جو پیش کر سکے کہ مالک تو نے اتنے بڑے بڑے احسان ہم پر فرمائے، ہم اس کا شکر دے کیسے ادا کر کے لے کے آئے؟ کیا اللہ کے احسانات کا جن کو وہ جتا بھی نہیں رہا اس کا ہم کیا شکر ادا کریں گے؟ اور پھر نبی کے احسانات کی بات ہی مت کرو، پوری رات لگ جائے گی، پوری رات لگ جائے گی نبی کے احسانات کا ذکر کرتے کرتے، ولادت سے لے کے بلکہ اس سے پہلے بھی، ہاں اس سے پہلے بھی تھوڑا ٹائم چاہیے، 30 منٹ میں کور نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے کا ذکر 30 منٹ میں کور نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے ہمارے نبی کے تو وہ احسانات ہیں جو ہمیں اتارنا ہے، اتارنے کی کوشش کرنی ہے، چکانا ہے، لیکن احسان کو کیسے اتار؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. What is that is return of the favor except the favor? You do some favor to me, I do some favor to you and try to do a greater favor to you. حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. کیا احسان کا کوئی اور بدلہ ہے حضرت؟ نہیں، اللہ نے فرمایا احسان کا بدلہ احسان، تو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا، اے میرے مالک تو نے ہم پر بڑا احسان فرمایا اپنے نبی کو ہم نے بھیج کر ہمارے ہی درمیان سے، اب تو نے فرمایا اس احسان کا بدلہ احسان ہے، ہم کیا احسان کر سکتے ہیں؟ ہم کیا احسان کر سکتے ہیں؟ فارمولہ تیرا، قانون تیرا، احسان کے بدلے احسان، احسان تو نے فرمایا، ہمیں یقین قرآن کی آیت ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، مگر ہم اس کا احسان کیسے چکا سکتے ہیں؟ تو معلوم ہے بزرگوں نے ایک نکتہ بیان کیا، احسان کرنے والے پہ تو احسان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ احسان کرنے والا ایسا ہے جس کے اوپر تو کوئی احسان کر ہی نہیں سکتا۔ There is no favor you can do to Allah subhanahu wa ta'ala because he is the greatest. اللہ سبحانہ وتعالی is the greatest. تو اس کا احسان کیسے اترے گا؟ اللہ نے فرمایا تو اپنے اوپر احسان کر دے، تو اپنے اوپر احسان کر دے۔ یہ ذرا نکتہ ہے گہرائی میں سمجھنے کی تھوڑی سی، اپنے اوپر تو احسان کر دے کہ اس نبی کے بھیجنے کا تو شکر ادا کر دے، تو اس کا شکر ادا کر دے، اور شکر ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے پروردگار میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا یہی میری نعمت کا شکر ہے، یہی میری نعمت کا شکر ہے that you realize
that you are unable to thank Allah subhanahu wa ta'ala. But you realize from the deepest of your heart, you tried all the way and then finally you come out to the conclusion that we are unable to thank him enough. آپ کو معلوم ہے ایک محفل سجی تھی, اب یہاں محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں تو باتیں محبت کی ہونی چاہیے. کیا علم اور تعلیم کی بات کریں گے حضرت, کیا علم و عمل کی بات کریں گے. ہمارے علم میں کتنی جان اور ہمارے عمل, معاف کیجئے گا, ہمارے عمل تو غیر مسلم بھی پہچان گئے ہیں, ان میں جان نہیں ہے. یہ فقط کلمہ گو ہیں, ان کے دعوے بڑے بڑے ہیں, دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہر پست کو بالا کر سکتے ہیں, یہود ہو یا نصارہ, امریکہ ہو یا افریقہ, سب کو یقین ہے یہ ہر پشت کو بالا کر سکتے ہیں, مگر ان میں عشق محمد ہے ہی کہاں, مگر ان میں حب مصطفیٰ ہے ہی کہاں. تو کیا علم و عمل کی بات کریں گے, علم و عمل میں تو ہم سے زیادہ بڑی دنیا موجود ہے. آئیے محبت کی بات کریں. محبت, یہ بولی محبت کی ایسی ہے جانور کو بھی سمجھ میں آتی ہے. ہاں یہ یاد رکھیے گا حضرت, یہ محبت کی بولی ہے جو ہم امریکہ میں ہوتے ہوئے انسانوں سے بھی نہیں بولتے. ہاں دیکھیں نا بات کو, آپ ان کو اپنا علم بتائیں گے, یہ آپ سے کروڑوں برس آگے جا چکے ہیں, آپ انہیں اپنا عمل دکھائیں گے, آپ کی پوری قوم کا عمل ان کے ایک انسان کے اخلاق کے برابر نہیں ہو سکتا. آپ امریکہ میں رہتے ہیں, ذرا ہاتھ کھول کے رہا کیجیے حضرت. ہاں آپ ان سے محبت کی بات کریں گے تو ذرا معاملہ بڑھ جائے گا, آپ کی ہماری بات بن جائے گی. اور اگر کہیں عشق نبی کی آپ نے بات کر لی تو انشاءاللہ آپ ہی نمبر 1 ہوں گے, کیونکہ یہ نبی کا عشق کسی کے پاس موجود نہیں. ہم مسلمان کتنے بدنصیب, حضور کے عشق کو, حضور کے مقام کو اپنی حیثیت کے مطابق بھی سمجھ نہیں پائے. We are unable to understand the elevated status of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. We are unable to pass on the real love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam even to our own children. ہمارے نبی قرآن فرما رہا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, ہمارا نبی فرما رہا ہے how can you practice that verse, how can you save your children from the hellfire. کہا میری محبت ان کے دلوں میں ڈال دو, باقی چھوڑو. کیا تم خود عمل, علم اور عمل نہیں کرتے, نہ رکھتے, تم کیا اپنی اولاد کو سکھاؤ گے, تم کیا اپنی اولاد کو. وہ کہتے ہیں حضرت ہمارے بچوں کے لیے انگلش میں تقریر کریں. میں کہتا ہوں حضرت بچوں کے پاس بڑا ٹائم ہے, پہلے آپ آگے آئیے, آپ کا ٹائم جلدی ختم ہوتے ہوئے مجھے دکھ رہا ہے. اگر آپ لائن پہ آ گئے ہمارے بچے لائن پہ آ جائیں گے. ہر باپ اپنے بچوں کو لائن پہ لانا چاہ رہا ہے مگر خود لائن پہ آنے وہ تیار نہیں. کیا بیچارے ہمارے اخباری نمائندے پیغام دے رہے, ان کو خود کچھ نہیں معلوم. دنیا میں آج کتنے چینل ہیں حضرت, دنیا میں آج کتنے اخبار ہیں, مگر پیغام ادھر کا ادھر جا ہی نہیں رہا, ہمیں نہیں پتا کیا جا رہا ہے. یہ بزنس ہے, یہ تجارت ہے, یہ خالی خولی الفاظ ہیں, یہ رزق کمانے کا ایک ذریعہ ہے. پیغام تو نہ ادھر سے ادھر جا رہا, ارے یہیں کچھ نہیں ہے تو وہاں کیا جائے گا, اسٹیج ہی خالی ہے تو آگے کیا بات کریں گے. تو نبی نے فرمایا اپنے بچوں میں میری محبت ڈال دو, کام بن جائے گا تمہارا. لیکن محبت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے میرے دوستو. یہ ہم نبی کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں جس کے لیے اللہ فرماتا ہمارا فانا لگا ذکر. بتائیے ہم کیا تعریف کریں گے, ہم تو اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے بیٹھے ہیں, اور جو ذکر نہیں کر رہا وہ اپنی بے وفائی کا ثبوت دیتا رہے, اس سے ہمیں کرے گا. ان کے ذکر کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس اپنوں کے ذکر کا ٹائم نہیں, تو غیروں کے ذکر کا کیا ٹائم ہے. ہمارے پاس تو اپنوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو غیروں کی کیا بات کرنی ہے, اپنوں ہی کی بات کیا کرو. آؤ اس محفل کی بات کریں, آؤ وہ نقطہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں, آؤ اس بات کو دل میں بٹھا لیں. ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, what is the reason for us to come into this world, why Allah subhanahu wa ta'ala sent us into this world. ذرا غور کرنے سے پتہ چل جائے گا. وہ تو ٹھیک ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, لیکن یہ یعبدون ہے کیا, یہ بھی تو سمجھنا پڑے گا. یہ تو ہم سمجھ گئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ created us for nothing else but to worship. But what is the worship? What is the end result of the worship? ایک دفعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان. پوچھا اے ابو بکر کیا تمہیں وہ دن یاد ہے, الستو بربکم,
वाला दिन याद है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, याद है जब अल्लाह ने फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, और मुझे वो दिन ही नहीं ये भी याद है कि सबसे पहले आप ही ने जवाब दिया था। अरे इतने जबरदस्त सवाल का जवाब कौन दे सकता है? ना कभी यूनिवर्सिटी गए, ना कभी स्कूल गए, ना कभी कॉलेज गए, आज पहला दिन है, आदम की पूछते तमाम रूहों को निकाला गया, ना कोई ट्रेनिंग है, पूछने वाला रब तबारक व तआला, जवाब देने वाली जाहिर क्रिएशन जिसे कुछ नहीं मालूम, और सवाल कितना जबरदस्त, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हम तो आपस में पूछते हजरत की काहे की आवाज आ रही है, इन जुमलों का मतलब क्या है, ये कौन है जो हमसे पूछ रहा है, ये सवाल है, ये जवाब है, इसका जवाब क्या है, हमें तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन उसने ही जवाब दे दिया जिसे मालूम था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, वो दिन सिर्फ दिन याद नहीं है, बल्कि मुझे ये भी याद है, ऐसे ही थोड़ी आपके बन गए इतने करीबी, पीछे से मामला चल रहा है। हजरत जरा पीछे गौर करें ना, आगे की बात तो समझ में आ जाती है। It is very easy to understand anything and everything if you will try to understand from the beginning. अभी beginning मालूम नहीं है, आप PhD के सवालात अलिफ बे जानते नहीं, KG से गुजरे नहीं, 5वीं 6वीं पास की नहीं, और पूछते हैं how it was possible हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम with his body travel to the sky. अभी मोहम्मद के नाम का मतलब मालूम नहीं, अभी मीम हामीम दाल जानते नहीं, अभी आगे बात कर रहे हैं हुजूर के नाम का मतलब मालूम नहीं, और जात को समझना चाह रहे। क्या हमारे भेजे में कोई खराबी है हजरत? यहाँ कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बैठा हुआ, यहाँ कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं बैठा हुआ, पहले अपनी बीमारियों का इलाज तो कराएंगे, उसके बाद बात समझने की कोशिश करेंगे। अब राज की बात बताऊं हजरत, वहां तो हुजूर ने जवाब दे दिया तालू बला, मेरे मालिक इसमें शक क्या है? अब उनकी देखा देखी हमने भी जवाब दे दिया, यही जवाब मालूम है। हमने तो नबी का सबसे बड़ा एहसान कि हम अपने रब को उसी वक्त पहचान गए और इकरार भी कर लिया। तो जब रब का इकरार हमने कर ही लिया उसी दिन, तो अगर बात यहीं तक होती तो खेल खत्म था। जिसने तालू बला कहा जन्नत में, जिसने नहीं कहा जहन्नम। या मुझे बताओ कोई और रीजन है भाई? इसलिए तो इस दुनिया में आए हैं, जब यहां से जाए तो या जन्नत में या दोज़ख, तो वो तो फैसला वही हो जाता। जिसने माना तू मेरा रब जन्नत, जिसने नहीं माना। बात ये नहीं थी अल्लाह ने अपने मनवाने के लिए ये दुनिया नहीं बनाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिड नॉट क्रिएट दिस वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटेड दिस वर्ल्ड फॉर अस सो वी कुड रिकॉग्नाइज हिज बिलवड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जरा बारीक, थोड़ा बारीकी में जाने का है, इंशाअल्लाह आपके बात समझ में आ जाएगी। आजकल हम लोग बड़ी बारीकी में जाना पसंद करते हैं, सतह पे जो है वो स्विमिंग जानते नहीं और स्कूबा डाइविंग के चक्कर में लगे हुए हैं। तो चीथड़े तो उड़ने ही है ना वाटर प्रेशर के जरिए, ऊपर की बातें मालूम नहीं, अभी ऊपर तैरना आता नहीं और 20 फीट अंदर जा, हर बंदा में देख रहा हूं अंदर जा रहा। अरे बेवकूफो, अंदर जो गए वो वापस नहीं आए। हाँ, ये वन वे टिकट है, ये वन वे टिकट है। औलिया कराम जब अंदर गए तो वापस नहीं आए। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये सिर्फ नबी को पहचानना है, इसलिए वहां नबी के बारे में सवाल नहीं हुआ। अब वहीं पे क्या जरूरत थी इतनी मुसीबतों की और इस दुनिया की इतनी आफतों की? वहीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया जाता है स्टेज के ऊपर, ए लोगों, ए आदम की औलाद, इन्हें जानते हो ये कौन है? और वही फैसला हो जाता, ए अल्लाह हम इन्हें नहीं जानते, सारे जहन्नुम में। और जो कह देते या अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है वो जन्नत में। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, अब तुम इस दुनिया में जाओ, अब तुम उस दुनिया में जाओ और मेरे इस नबी को पहचान के आओ, मेरे इस हबीब को पहचान के आओ। जो इसे पहचान के आएगा वो कामयाब होगा। हाँ, जो इसे पहचान के, तो फकत ला इलाहा इल्लल्लाह से कोई कामयाब होने वाला नहीं, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से कामयाब। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से कामयाब होगा। इसीलिए तो कब्र में तीसरा सवाल अहम है। 70 साल दिए, कुरान मजीद दिया, 1,24,000 अंबिया कराम दिए, लाखों के हिसाब से औलिया दिए, करोड़ों के हिसाब से उलमाए हक दिए, इनको पहचाना कि नहीं पहचाना है कि नहीं? और कयामत में भी फकत इतना सबब है इन कादे बदबे महशर का, फकत इतना सबब है इन कादे बदबे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। खुदा को क्या जरूरत हिसाब किताब की? जिसको चाहे जन्नत में, जिसको चाहे दोज़ख में। अरे कोई टायर कराएंगे, ये कोई कराची की सड़कें हैं?
یہ کوئی لاہور کے بازار ہیں جہاں اسٹرائک کریں گے؟ نہیں، حساب کی ضرورت نہیں ہے۔ اے وفاداروں دیکھ لو تم نے کس کا دامن تھاما تھا، جنت میں جاؤ۔ اے بے وفاؤں دیکھ لو تم نے کس سے دشمنی کی تھی، جہنم میں جاؤ۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ میرے دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، گرگٹ آیا، پھونک مارنی شروع کر دی۔ حضرت پھونک مارنی شروع کر دی آگ کو بڑھانے کے لیے۔ یہ گرگٹ ہوتے بڑے خطرناک ہیں مگر عقل سے پیدل ہوتے ہیں، ہوتے بڑے زہریلے ہیں۔ زبان میں تو بڑی کڑواہٹ ہوتی ہے لیکن سر میں بھیجا نہیں ہوتا، اور جس کے سر میں بھیجا نہیں ہوتا اس کو آپ جو چاہے کہیں میں کیوں اپنی زبان خراب کروں، ہے نہیں حضرت؟ تو وہ گرگٹ پھونک مار رہا۔ اب دوسرے جانوروں نے ان سے کہا بے وقوف تیری پھونک اس آگ کو کیا کرے گی؟ کہا آگ کو تو مجھے بھی معلوم ہے کچھ نہیں کرے گی، لیکن میری دشمنی کا اظہار تو ہو جائے گا کہ میں اس نبی کو ناپسند کرتا ہوں۔ میری پھونک سے یہ تو پتہ چل جائے گا کہ میں غلامان رسول میں سے نہیں ہوں۔ اور ایک چڑیا آئی، ایک قطرہ جو ہے پانی کا قطرہ ایک لکھا کہ کسی طریقے سے اس آگ کو بجھا دوں۔ سارے پرندوں نے کہا علی بے وقوف تیرا یہ قطرہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے میرا یہ قطرہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن نبی کے وفاداروں میں میرا نام ہو جائے گا۔ نبی کے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یا بغلوں سے ہی باہر نہیں آ رہے ہیں تو پہاڑوں کی چٹانوں کا خدا جانے نمبر کب آئے۔ شاہین تو ہم میں سے ہر کوئی بننے کو تیار ہے۔ یہاں جتنے بیٹھے نا حضرت، ان کی سب سے دیرینہ خواہش یہ ہے کہ کسی دن خدا کرے وہ یہاں آ گئے۔ یعنی حسن بات جائز کرنی چاہیے، اپنے بھائی کو حق بتانے، جتنے بیٹھے سب کی خواہش ہے یہاں آ جائے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ کبھی وہاں نہ جائے، صرف بولتے ہی رہے، دنیا سنتی رہے مگر ہم کسی کی نہ سنیں۔ ہم تو جنت والے لوگ، ہم تو شیخ الحدیث، ہم تو شیخ الاسلام، ہماری پوچھو نام آپ نے پورا لکھا نہیں حضرت، یہ پورے پوسٹر میں میرا نام آنا چاہیے۔ ایک بندے نے کہا اتنے علماء کرام اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں، کہا نہیں ایک ہی ہے۔ ایک مولانا سفر کر رہے تھے، 2 منٹ آپ کو ذرا بات تو بہت کرنی ہے، انشاءاللہ شکاگو میں میرا نیا نیا آنا ہو رہا ہے، آتے رہیں گے جاتے رہیں گے سناتے رہیں گے اپنے بھلے کے لیے، کیونکہ ہم تو امپلائمنٹ ویزے پہ آئے ہیں حضرت، کما کما کے لے کے جانا ہے۔ کسی نے کہا سکندر اعظم بے وقوف، ہاں دیکھو دنیا سے خالی ہاتھ گیا۔ ہم نے کہا بے وقوف تھا اور جاتے جاتے رات بھی بتا گیا، چلو ہاتھ اندر رکھتا، ہم سمجھتے شاید کچھ لے کے آؤ، اتنا بڑا بادشاہ ہے شاید کچھ لے کے گیا ہو، مگر نیرا جاہل دونوں ہاتھ دکھا کے جاتے میں بے عزتی کرا گیا۔ حالانکہ جاتے میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کچھ عزت ہو جائے، مگر اس نے دونوں ہاتھ نکال دیے، دیکھ لو سکندر اعظم خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ ہم نے کہا نہیں بے وقوف تھا، نبی کے غلام بے وقوف نہیں ہوتے، نبی کے غلام تو یہاں سے بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں، حضرت کمانے کے لیے آئے، اس دنیا میں امپلائمنٹ ویزے کے لیے آئے، ٹائم ادھر سے ادھر مت لگانا۔ مومن کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے، جو بہت ضائع کرنا ہے ہم ادھر ادھر ہے۔ ہمارے شرفاء آگے کی صف میں بیٹھ کے کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں حضرت، نہیں سمجھے؟ نواز شریف کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، عمر شریف کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اور قرآن شریف کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہاں صحیح بات ہے، اپنے من میں تو سارے ہی اولیاء اللہ ہیں۔ ارے اسٹیج پہ معاملہ بگڑے ہوئے ہیں، وہاں پتہ نہیں کیا چل رہا ہوگا۔ خدا سے معافی مانگنے کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وفا، محبت اور وفا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے اور تمام بزرگان دین اسٹیج پہ پڑھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے کہا محبت کا تو کہیں ذکر آ ہی نہیں رہا، ہمارے علماء نے ہمیں محبت کی طرف لگا دیا، اور علامہ اقبال فرما رہے وفا، تو پتہ چلا محبت اور وفا میں فرق کیا ہے حضرت۔ محبت دعویٰ ہے اور اس کی دلیل قربانی، پھر وفا بنتی۔ وہ میں نے اس دن پرسوں بھی آپ سے کہا تھا، یہ کل کی بات ہے کہ محبت کے دعوے دار سب ہیں، ابھی قربانی مانگنی پڑ جائے نا
تو یہ داڑیاں چھوٹی اور نام چینج، داؤد کا ڈیوڈ ہو جائے گا 15 منٹ میں۔ ابھی دیکھیے 20 جنوری کے بعد کیا ہونے والا ہے، اللہ رحم کرے نبی کے کتنے غلام بچتے ہیں، سارے داؤد ڈیوڈ نہ بن جائیں، سارے عیسیٰ جیسس نہ بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ یہ محبت کا دعویٰ معمولی دعویٰ نہیں ہے، محبت کا دعویٰ بے وقوف کرتے ہیں زبان سے اور عقل مند اظہار کرتے ہیں عمل سے، عمل سے ہم خالی ہو چکے ہیں، زبانی دعویٰ رہ گیا ہے، اس لیے حشر خراب ہو گیا، اس لیے حشر خراب۔ اپنے من میں آپ جو چاہے اپنے آپ کو سمجھتے رہیں، لیکن نبی کی محبت میں نجات ہے، نبی کی محبت اس دنیا میں بھی بچائے گی، نبی کی محبت نیچے بھی بچائے گی، نیچے بھی بچائے گی، اور نبی کی محبت اوپر بھی بچائے گی۔ مگر پہچانو تو اس نبی کو، اس نبی کا نام لیوا ہے، نام کو آپ سمجھتے ہیں، یہ اللہ کا رکھا ہوا نام ہے محمد، تعریف کیا ہوا، تم کتنی بھی تعریف کرتے رہو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تم درود و سلام بھیجتے رہو، تم اپنی غلامی کا ثبوت دیتے رہو، اس امید پر کہ پوری زندگی میں سلام پڑھتا رہا، آقا کا جواب ایک دفعہ آ گیا تو میرا کام بن جائے گا، میں تو اپنے کام کرنے کے چکر میں لگا ہوں۔ حضرت ہمارے رسول کا تو ایسا مقام ہے، اللہ نے ہم پر نہیں چھوڑا، اللہ نے ہم پر نہیں چھوڑا، اس نے کہا نہیں یہ گستاخی ہو جائے گی اگر اپنے حبیب کا تم پر چھوڑ دوں گا، میں خود ہی انہوں تعریف کیا وہی بنا دیتا، تعریف کیا ہوا، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہاں تم تعریف کرو گے تو اظہار ہو جائے گا محبت کا، جب تم سنت پہ عمل کرو گے تو پھر ثبوت مل جائے گا وفا کا، ہے نا۔ آج اگر ہم نبی سے پیار کرتے ہیں تو خود بھی نبی کی سنتوں پر عمل کریں اور اپنے اولاد کو بھی عمل کرائیں، ورنہ با خدا ان جلسے اور ان جلوسوں اور ان ناموں اور ان تمام مقاموں اور ان تمام لمبی داڑھیوں اور ان تمام خوبصورت چہروں، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں حضرت، بلکہ ہم نے دور بگاڑ لی ہیں دنیا میں آنے کے بعد۔ سچی بات یہی ہے، اسلام کے اندر تقویٰ، اسلام کے اندر پرہیزگاری، اسلام کے اندر اولیاء کرام کے راستے پر چلنا، ان کے دامن کو تھامنا، اپنے اندر عاجزی۔ 60 سال سے بڈھا سجدے کر رہا ہے، ابھی تک اکڑی نہیں کھلی اس کی، حالانکہ پہلا سجدہ ہے ہی اسی لیے کہ تو عاجزی اور انکساری اختیار کر لے۔ یا 60 سال میں کر کے کہتے ہیں کہ میاں ہمارے سامنے آپ بات کرتے ہیں، جانتے نہیں ہم کون ہیں، 20 سال سے ہم ڈاکٹر ہیں، 50 سال سے انجینئر ہیں، 10 گیس اسٹیشن ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَكْرَمَكُمُ اللَّهُ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تقویٰ، اور تقویٰ جو ہے یہ عمل سے، اور عمل بغیر محبت کے بنتا ہی نہیں، پھر جا کے ایمان مکمل ہوگا، پھر جا کے نجات کی امید پیدا ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک میں تمہیں تمام سے پیارا نہ ہو جاؤں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، until I will become the most beloved to you, more than your father, more than your children, more than yourself, more than everything else. Your iman will not be perfected, and if your iman is not perfected in this world, it will not benefit you in the qabr or in the hereafter. تو اس ایمان کو پرفیکٹ کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے سنت پر عمل، پھر میرے دوستو دنیا دور سے پہچان لے گی، پھر بتانا نہیں پڑے گا الحمدللہ یا مسلم۔ اگر وہ یہ پوچھ لے why, how, what is the proof you have، ساری تقریریں ٹھنڈی پڑ جائیں گی حضرت۔ تو اس لیے دعویٰ سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اور جب اب دعویٰ کر ہی لیا آئیے دعا کریں رب تبارک و تعالیٰ سے، میرے پروردگار ہم بہت کمزور ہیں، میرے پروردگار ہمارے اندر نہ برائیوں سے بچنے کی طاقت نہ نیک عمل کرنے کی قوت، تو میرے پروردگار ہمیں طاقت عطا فرما کہ برائیوں سے دور رہ سکیں اور بھلائیوں کی طرف راغب ہو سکیں۔ اے میرے پروردگار جب تو نے ہم پر یہ عظیم احسان نازل فرمایا، اپنا پیارا حبیب، کوئی اپنا پیارا کسی کو دیتا ہے؟ جس کو ڈالر پیارے ہیں وہ ڈالر نہیں دیتا، جس کو اولاد پیارے ہیں وہ اولاد نہیں دیتا، جن کو گھر پیارا ہے وہ اپنے گھر میں غریبوں کو بھی نہیں آنے دیتے حضرت، جس کو جو پیارا، لیکن تجھے تیرا حبیب پیارا اور تم نے ہمیں دے دیا۔ اب میرے پروردگار عالم اس احسان کا شکر ادا کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ میرے پروردگار عالم اس دنیا کی محبت کو نکال کر ہمارے دلوں سے اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی محبت کو بھر دے۔ جب تک اس دنیا کی محبت نہیں نکلے گی دوڑا لو ہرے جھنڈے جتنا تمہارا دل چاہے، نبی کی محبت آنے والی نہیں ہے، نبی کی محبت ناپاک جگہ نہیں آتی میرے دوستو، خدا کی محبت ناپاک جگہ پہ نہیں آتی۔ ہم نے اپنے دلوں کو اس دنیا سے بھر لیا ہے اور ہمارا دل ناپاک ہو گیا ہے، آؤ سب سے پہلے اس کو پاک کرو۔
اور اس کے بعد اسے اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. لیکن اس بات کو بھی یاد رکھو میرے پروردگار ہم کمزور ہیں, تو ہی ہمارے دلوں سے اس دنیا کو نکال کے اپنے اور اپنے پیارے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھر دے. میرے پروردگار جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ سنا گیا اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے, اور کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.